ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر
اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان کی آمد قریب ہے، تو آج کا خطبہ جمعہ اس موضوع پر ہوگا انشاءاللہ العزیز کہ ماہ رمضان کی شان کیا ہے، اور ماہ رمضان کی پہلی رات کائنات میں کیا تبدیلیاں کی جاتی ہیں اور کیا کیا تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ بڑا ہی خوش قسمت اور خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالی رمضان کا مہینہ نصیب کر دے، اور پھر اس سے بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں نیکی کی توفیق دے دے۔ اور اس سے بڑھ کر خوش قسمت اور خوش نصیب ترین آدمی وہ ہے کہ جس کی رمضان کے مہینے میں کی ہوئی محنتیں، عبادات اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین 6 مہینے تک اللہ سے یہ دعا کرتے رہتے تھے، اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کرنا۔ رمضان کا مہینہ آ جاتا، آج جی ان کی ساری خشیت الہی خلوص کے ساتھ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے، نیک کاموں میں آگے آگے نظر آتے، بڑی نیکیاں ذخیرہ کرتے، اللہ کی رضا کے کام کرتے، فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے۔ پھر اگلے 6 مہینے تک رو رو کر اللہ سے یہ گزارش اور درخواست کرتے کہ مولا کریم ہم نے رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں ان کو اپنی بارگاہ اقدس و مقدس میں قبول بھی فرمائے۔ یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کا رمضان کے حوالے سے طرز عمل تھا، اور آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، چلا جاتا ہے، سوائے چند افراد کے اکثریت کو ماہ رمضان کی شان اور عظمت کا پتہ ہی نہیں۔ جب ہم قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان کا مہینہ عام مہینہ نہیں بلکہ یہ خاص مہینہ ہے۔ مہینے سارے اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، لیکن جو شان، عظمت، مقام اس مہینے کو ملا، سال کے باقی 11 مہینوں کو اللہ نے وہ مقام نہیں دیا۔ اور یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے کسی کو کسی سے زیادہ عزت دے دے، کسی کو کسی پر فوقیت دے دے، کسی مقام کو باقی مقامات سے اونچا کر دے، کسی جگہ کو باقی جگہوں سے اعلیٰ بنا دے، کسی پیغمبر کو باقی پیغمبروں میں اونچا کر دے، کسی نبی کو باقی نبیوں میں اعلیٰ بنا دے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کا جو فیصلہ ہے اس میں حکمت ہوتی ہے۔ ہمیں رب کی رضا، رب کے فیصلے کے اوپر ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ آئیے ماہ رمضان کا تعارف ہو جائے۔ ماہ رمضان کا تعارف کروانا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے،
یہ خصوصی بات ہے، خصوصی عمل ہے، بلکہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، ابھی ماہ رمضان میں سے 1 یا 2 دن باقی تھے، اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں جمع فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھیو توجہ فرماؤ، اللہ کے پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، اے میرے ساتھیو تمہیں پتہ ہونا چاہیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے رمضان المبارک کا تعارف ان الفاظ میں کروایا۔ آپ فرماتے ہیں شہر مبارک، بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے سرکش جنات اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھیو یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو بڑی خیر والی ہے، جو بندہ اس رات سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر اور بلائی سے محروم ہے۔ اب رمضان کا تعارف کون کروا رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کا تعارف کروانا کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو آئیے رمضان المبارک کا تعارف قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین آسمان بنا، اس کائنات کا نظام چلایا، سال کے مہینے 12 مقرر فرمائے۔ ان 12 مہینوں میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو کچھ خصوصی عظمتیں، فضیلتیں اور مقامات بخشے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1، اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے سردار کے اوپر جو تمام آسمانی کتابوں کی سردار کتاب قرآن کریم نازل کرنے کا ارادہ فرمایا، تو جس مہینے میں قرآن نازل کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا، جس مہینے کو قرآن کے نزول کے لیے منتخب فرمایا، وہ مہینہ ماہ رمضان ہے۔ چنانچہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں، دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اتارا گیا۔ قرآن کریم تو 23 سال میں نازل کیا گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ لوح محفوظ سے سارے کا سارا قرآن ایک بار آسمان دنیا پر اتار دیا گیا۔ ایک مقام ہے آسمان دنیا پر جس کا نام ہے بیت العزہ، اس بیت العزہ میں سارے کا سارا قرآن ایک بار لوح محفوظ سے اتار کر وہاں رکھ دیا گیا۔ پھر جیسے جیسے ضرورت تھی اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق 23 سال میں تھوڑا تھوڑا زمین پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوتے ہوتے 23 سال کے عرصے میں کمپلیٹ اور مکمل ہو گیا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہوا، سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ رمضان کے مہینے میں تھی۔ لوح محفوظ سے جو آسمان دنیا پر قرآن پاک نازل کیا گیا وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ قرآن کریم کے اتارنے کے لیے، نازل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب کرنا اللہ کی طرف سے یہ رمضان المبارک کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری فضیلت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مہینے کا تعارف کروایا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ رب العالمین نے خود اس مہینے کا تعارف کروایا ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، رسول اللہ کی احادیث کا مطالعہ کیجئے، کسی مہینے کے بارے میں رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ تعارف نہیں کروایا، کہیں ایسے نہیں کہا یہ محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے۔ نہ قرآن میں آتا ہے نہ حدیث میں آتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اگر کسی مہینے کا تعارف کروایا جاتا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ چوتھی عظمت قرآن کریم کے حوالے سے یہ ہے کہ لوگوں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جتنا بھی قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رمضان المبارک میں روزانہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترتے تھے، آسمان سے نازل ہو کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ علیہ السلام سے جو قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا سنتے بھی تھے، آپ کو سنایا بھی کیا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کریم کا دور کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے۔ جس سال آپ علیہ السلام کی وفات پاک ہوئی، یعنی آپ علیہ السلام کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ رسول اللہ کو قرآن سنایا۔ اللہ کے نبی نے 2 بار جبرائیل کو قرآن سنایا۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کا دور کرنے کے لیے اس مہینے کو منتخب کرنا اس مہینے کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس مہینے میں رب العالمین نے ایسی رات رکھی ہے، ایسی رات جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، وہ لیلۃ القدر جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یوں سمجھے ایک آدمی 83 سال 4 مہینے مسلسل عبادت کرتا رہتا ہے اور ایک آدمی کو لیلۃ القدر کی رات میں عبادت نصیب ہو جاتی ہے، برابر نہیں ہے۔ خیر، فرمایا یہ ایک رات 83 سال 4 مہینے سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، اونچی ہے۔ اور یہ رات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، اگر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر جیسی عظیم رات کس مہینے میں آتی ہے؟ ماہ رمضان میں آتی ہے۔ اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، اس مہینے کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے، یہ رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ کے حکم سے کائنات میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ یہ کسی اور مہینے کے شروع ہونے پر نہیں ہوتا، یہ صرف ماہ رمضان کے شروع ہونے پر ہوتا ہے۔ یوں سمجھو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، معززات و مکرمات اسلامی روحانی ماں بہنوں، یہ آنے والا مہینہ ماہ رمضان یہ معمولی نہیں ہے، یہ عام نہیں ہے، یہ خاص اور خصوصی چنا ہوا، سلیکٹ کیا ہوا، منتخب کیا ہوا، پسندیدہ اللہ اکبر یہ مہمان مہینہ ہے، یہ
جس کی عظمت قرآن بھی بیان کرتا ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی بیان کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے کائنات میں تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلی تبدیلی تو یہ ہوتی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فتحت ابواب السماء، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ یہ دیکھیں کس طرح دنیا کے نظام میں تبدیلی آ رہی ہے۔ آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جائے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی مہربانیوں کا نزول ہوگا، اللہ کی کرم نوازیاں اتریں گے، اللہ کا فضل اترے گا۔ فتحت ابواب السماء، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، 11 مہینے جنت کے دروازے بند ہیں۔ جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے اللہ اکبر، جنت کا سسٹم اور نظام بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فتحت کے الفاظ ہیں، فتحت نہیں کہا، فتحت کا مبالغے کا صیغہ، اسم تفضیل کا صیغہ کہ پکی بات ہے، سپیشلی طور پر جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا غلقت ابواب جہنم، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، جو جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں ان سارے کے سارے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا سلسلۃ الشیاطین، بڑے بڑے سرکش جنات کو، شیاطین کو، شیطان کے چیلوں کو بھی باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے، ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ اگر تبدیلی آتی ہے تو اس وقت آتی ہے جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات ایک اور تبدیلی لائی جاتی ہے، للہ اتقاء من عذاب النار وذالک کل لیلۃ، رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد رمضان کی ہر رات میں اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔ ہر رات لسٹ بنتی ہے، اس میں ایسے خوش قسمت اور خوش نصیب لوگوں کو ایڈ کیا جاتا ہے، شامل کیا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی پہلی رات ہے، دیکھیں اللہ نے نظام تبدیل کر دیا، جنت کا پروگرام تبدیل کر دیا، جہنم کا نظام تبدیل کر دیا، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ رحمت للعالمین نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، صرف آسمان کے ہی نہیں، جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے اللہ کی رحمت کے خصوصی دروازوں کو بھی کھول دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، پتہ چلے گا کہ آنے والا مہمان کوئی معمولی نہیں ہے، کیونکہ جب مہمان آتا ہے اس کی شان کا پتہ ہو، اس کے عہدے کا پتہ ہو، اس کی منزلت اور مقام کا پتہ ہو، پروٹوکول دینے میں آسانی ہوتی ہے، اس کی صحیح انداز میں عزت افزائی کی جاتی ہے، اس کا صحیح انداز میں استقبال کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر پتہ نہ ہو کسی کی
شان کا، مقام کا، عہدے کا، رتبے کا، مرتبے کا، بعد میں جب پتہ چلے پھر شرمندگی ہوتی ہے، اتنا بڑا مہمان آیا میں اس کی عزت نہ کر سکا، میں صحیح انداز میں اس کی شان کے مطابق استقبال نہ کر سکا، میں صحیح انداز میں خوش آمدید نہ کر سکا۔ حضرات گرامی، یہ موضوع بیان کرنے کا مقصد یہ ہے جن لوگوں کے ذہنوں سے ماہ رمضان کی عظمت ہٹ گئی ہے، بھول گئی ہے، یا پھر کمزور ہو گئی ہے یادداشت کے حوالے سے، وہ یاد دہانی ہو جائے آنے والا مہینہ معمولی نہیں، خصوصی مہینہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے، اللہ کا فرشتہ اعلان کرتا ہے، بلکہ اللہ کے دو فرشتے منادی کرتے ہیں، ایک اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کی تلاش میں رہنے والے، اے نیکی کے موسم ڈھونڈنے والے، اے نیکیوں کا سیزن تلاش کرنے والے، اے نیکی کرنے کے بہانے ڈھونڈنے والے، یا باغی الخیر اقبل، خوش ہو جا جلدی کر، تیرا کمائی کا سیزن آ گیا ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کی تلاش میں سرگردان پھرنے والے، نیکیوں کا موسم بہار آ گیا، اقبل اقبل اقبل، دیر نہ کر، آگے بڑھ، کمال کمال۔ دوسرا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کے موقع ڈھونڈنے والے، گناہ کے لیے بہانے تلاش کرنے والے، اے گناہگار بد کردار انسان، اب رحمتوں والا، برکتوں والا، مہربانیوں والا، اللہ کے فضل والا مہینہ آ گیا ہے، اقصر، اب تو چھوڑ دے گناہوں کو، اب تو چھوڑ دے نافرمانی کو، اب تو چھوڑ دے شیطانی کاموں کو، رحمتوں کا حقدار بن جا، مغفرتوں کا حقدار بن جا، جہنم کی آگ سے جن لوگوں کو آزاد کیا جائے گا تو بھی ان لوگوں میں اپنا نام لکھوا لے۔ یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کی تلاش میں رہنے والے جلدی کر، آگے بڑھ، اے برائی کی تلاش میں رہنے والے اب رک جا، باز آ جا۔ یہ اعلان کب ہوتا ہے؟ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے۔ یہ عظمت اور فضیلت اللہ نے ماہ رمضان کو عطا فرمائی ہے۔ ایک اور عظمت کی بات اور فضیلت کی بات، اس سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں، آپ کو پتہ ہوگا، آپ جانتے ہیں، بعض لوگوں نے رمضان المبارک کے 3 حصے کیے ہوئے ہیں، 3 عشرے بنائے ہوئے ہیں، اور ہر عشرے کے بارے میں یہ کنسپٹ اور نظریہ ہے، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، تیسرے 10 دن جہنم کی آگ سے آزادی کے ہیں، اور پھر اسی لحاظ سے دعائیں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ پہلے 10 دنوں میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، دوسرے 10 دنوں میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، تیسرے 10 دنوں میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ جب تحقیق کی گئی ہے تو کسی بھی صحیح حدیث سے یہ 3 عشروں کی تقسیم اور پھر 3 عشروں کی مخصوص دعا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جب اللہ کے دین کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو احادیث کی روشنی میں ثابت یہ ہوتا ہے ماہ رمضان کے صرف 10 دن رحمت والے نہیں، پورا مہینہ رحمت والا ہے۔ صرف 10 دن مغفرت نہیں ہوتی بلکہ پورا مہینہ بخشش ہوتی ہے۔ صرف 10 دن جہنم کی آگ سے آزادی نہیں ملتی بلکہ ذالک کل لیلۃ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جہنم کی آگ سے آزادی ہر رات ملتی۔ تو ثابت یہ ہوا پورا مہینہ رحمت والا مہینہ ہے۔
پورا مہینہ مغفرت والا مہینہ ہے، پورا مہینہ جہنم کی آگ سے آزادی والا مہینہ ہے۔ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسخروا فإن فی السحور برکۃ، آپ نے فرمایا سحری کا کھانا کھایا کرو، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ روزے دار جب سحری کا کھانا کھاتا ہے اللہ اس کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ روزے دار افطار کے وقت جب کوئی دعا کرتا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں روزے دار کی افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ روزے دار کی منہ کی بو جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے بو آتی ہے، رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، خوشبو کی سردار کستور کی جیسے خوشبو ہوتی ہے، اللہ کے ہاں روزے دار کے منہ کی بو کستوری سے بھی اعلیٰ اور پاکیزہ ہے۔ فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہے، ایک اس وقت جب 10 گھنٹے کا 12 14 15 16 گھنٹے کا روزہ رکھنے کے بعد افطاری کے لیے دسترخوان سجا کے اللہ سے اجرت کی امید رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ فرمایا افطاری کے ٹائم بھی روزے دار کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وفرات عند لقاء ربہ، قیامت کے دن جنت میں جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی اس وقت بھی اس کو بڑی خوشی ہوگی۔ روزے دار اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، ہر عمل کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے اتنی نیکیاں لکھ لو، لیکن روزہ ایسا عمل ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے ثواب نہیں لکھنا، اجر نہیں لکھنا، نیکیاں نہیں لکھنی، گناہ نہیں مٹانے، صرف اتنا لکھ دو اس نے روزہ رکھا، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا میں آپ دوں گا۔ اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں۔ کتنے دروازے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بابو صدقہ ہے، سخی لوگ بابو صدقات سے یا بابو صدقہ سے جنت میں جائیں گے، نمازی لوگ بابو الصلاۃ سے جنت میں جائیں گے، مجاہد لوگ بابو الجہاد سے جنت میں جائیں گے، لیکن وہ خوش قسمت اور خوش نصیب جنہوں نے روزہ رکھنے میں سستی نہیں کی، بڑے شوق کے ساتھ، دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، آجزی انکساری کے ساتھ پورے روزے رکھا کرتے تھے۔ امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے اللہ نے جنت کا ایک اسپیشلی گیٹ بنا دیا ہے جس دروازے کا نام باب الریان ہے۔ روزے دار اس دروازے سے جائیں، اللہ ہمیں اس دروازے سے جنت میں جانا نصیب فرمائے۔ دنیا میں روزے دار ہونے کی وجہ سے پھل چھوڑنے والے، فروٹ چھوڑنے والے، گوشت چھوڑنے والے، دودھ چھوڑنے والے، حلال چیزیں رب کی رضا کی خاطر چھوڑنے والوں کو جنت میں مہمانی دی جائے گی۔ یہ امت محمدیہ کا روزے دار مہمان ہوگا، کائنات کا پروردگار اس کا میزبان ہوگا۔ اللہ ہمیں جنت کی مہمانی نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا عظمت شان اور عظمت و مقام و شان ماہ رمضان سننے والوں، میرے پیارے معزز سامعین توجہ فرماؤ، اللہ رب العالمین نے نمازیں بھی فرض فرمائی امت محمدیہ پر، اور اللہ نے 1 مہینے کے روزے رکھنا بھی فرض فرمائے۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت نے جس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں سال میں، اور جس مہینے میں روزے رکھ کر اس فرض کو ادا کیا جائے گا اللہ نے وہ مہینہ ماہ رمضان منتخب فرمایا۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जो बंदा रमज़ान का रोज़ा रख के इस मेहमान का इस अंदाज में इस्तकबाल करेगा, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मन साम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो रमज़ान के रोज़े ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रखेगा, रब्बुल आलमीन उसकी साबिक़ा ज़िंदगी के तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। किस महीने के रोज़े रखने पर अल्लाह इतना राज़ी होता है? रमज़ान के महीने। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने रमज़ान की रातों को क़ियाम किया, क़ियामुल लैल किया, नवाफिल पढ़े, तरावी पढ़े, अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अबू दाऊद की हदीस है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा इमाम के साथ नमाज तरावी आखिर तक पढ़ता है, इमाम के साथ ही तरावी से फारिग होता है, पहले घर नहीं जाता, नमाज छोड़ के चला नहीं जाता, इमाम के साथ पूरा क़ियाम करके जाता है, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं ये जाके सो जाता है, अल्लाह पूरी रात की इबादत का सवाब अता फरमाता है। ये रमज़ान की शान है, अज़मत मकाम है। हज़रत गिरामी एक और बात भी सुन लीजिए, अपने ईमान को ताज़ा कीजिए, पता चलेगा माह रमज़ान कोई आम महीना नहीं है। एक खातून कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं हज का इरादा करना चाहती हूँ, मेरा जी चाहता है मैं हज पे चली जाऊँ, लेकिन मेरे साथ महरम नहीं है, या कहा कि मेरे पास सवारी नहीं है। आपने फरमाया बीबी परेशान ना हो, जब रमज़ान का महीना है उम्रा कर लेना। रमज़ान में उम्रा करना ऐसे है जैसे किसी ने मैं मोहम्मद के साथ हज किया हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रमज़ान के महीने को अल्लाह ने अज़मत अता फरमाई है। बाकी 11 महीनों का उम्रा है, रमज़ान के महीने का जो उम्रा है वो उम्रा नहीं, वो हज है। वो सिर्फ हज नहीं बल्कि वो हज है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया हो। तो मेरे भाइयों, आखिरी 1-2 मिनट की गुजारिशात ये है कि मैंने मुख्तसर वक्त में आपके सामने माह रमज़ान की शान, अज़मत और रुतबा बयान किया है। इससे मालूम होता है ये आने वाला मेहमान मामूली नहीं है, बहुत ऊंचे दर्जे वाला मेहमान है, लिहाजा इसका इस्तकबाल भी उसी तरह करना चाहिए, इसका प्रोटोकॉल भी उसी तरह देना चाहिए जिस तरह इसकी शान और मकाम है, और फिर हमें शर्मिंदगी नहीं होगी। वो प्रोटोकॉल क्या है अभी से हम जहन बना लें कि जिस तरह ये मेहमान आएगा हम सबसे पहले नमाज तरावी के साथ इसका इस्तकबाल करेंगे, दूसरे दिन रोज़े के साथ इसकी खिदमत करेंगे, इसकी इज्जत अफजाई करेंगे और इसकी कदर करेंगे, इसका ख्याल करेंगे। फिर हम जब तक ये रहेगा नमाज पढ़ेंगे पाबंदी के साथ, रोज़े रखेंगे, डेली रात को तरावी पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, नेकी करेंगे, सखावत करेंगे, सदकात करेंगे, नेक अमाल करेंगे। जब ये महीना जाएगा उसके बाद अगर कोई कहेगा मेहमान जो आया था उसकी क्या कदर की, शर्मिंदगी नहीं होगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस महीने की कदर व मंजिलत को जानते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। हर बंदे का, हर कारोबारी आदमी का एक सीज़न होता है, किसी का सीज़न गर्मियों का मौसम है, किसी का सीज़न सर्दियों में होता है, किसी का सीजन 1 महीना होता है, किसी का 2 महीने, किसी के 10 दिन, कोई मुख्तलिफ, हर बंदे का हर शोबे के लिहाज से एक सीजन होता है। मोमिनों का, ईमान वालों का, जन्नत के तलबगारों का भी एक सीजन है, वो माह रमज़ान है। इसमें वो जो कमाई करते हैं पूरा साल वो कर भी नहीं सकते और करते भी नहीं, इसलिए इस सीजन का एक एक लम्हा कीमती समझते हुए खूब नेकियां कमानी है, खूब रब को राज़ी करने की कोशिश करनी है। वगरना जिसने
اس مہمان کی عزت نہ کی، قدر نہ کی. رمضان آیا چلا گیا، قدر نہیں کی، نہ روزہ رکھا، نہ قرآن پڑھا، نہ تراویح پڑھی، نہ توبہ کی، نہ معافی مانگی، نہ رب کو راضی کیا. اس کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے. آپ علیہ السلام منبر پر تشریف لائے، 3 سیڑھیاں تھیں، ایک سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، دوسری پہ قدم رکھا، آمین کہا، تیسری پہ قدم رکھا، آمین کہا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پہلے بھی آپ تشریف لاتے تھے لیکن آمین نہیں کہتے تھے، آج خیریت تھی. آپ نے فرمایا جبرائیل آیا تھا، جبرائیل بد دعا کرتا گیا، میں اس کی بد دعا پہ آمین کہتا گیا. ان 3 بد دعاؤں میں ایک بد دعا یہ تھی کہ بعودا راغم انف رجل، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، رب کی رحمت سے جنت سے محروم ہو جائے اور جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے. داخل علیہ رمضان فلم یغفر لہ، جس کو زندگی میں رمضان کا مہینہ تو نصیب ہوا، گناہ نہیں بخشوا سکا، گناہگار کا گناہگار ہی رہا، نام اعمال سے گناہ نہیں مٹوا سکا، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے. اس مہینے کی قدر کرنے والوں کی اللہ کی ہاں قدر ہوتی ہے، اور جو پرواہ نہیں کرتے وہ بے قدرے ہو جاتے ہیں، رب کی رحمت سے جنت سے محروم ہو جاتے ہیں. تباہی بربادی کی ان کو نوید سنائی گئی ہے کہ دیکھو اگر اس کی قدر نہ کی پھر تباہی بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ماہ رمضان کے ذریعے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی وجہ سے جن لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے. وآخر دعوانا الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ابھی آپ نے سنا فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے، تباہی بربادی ہلاکت محرومی کی اس بندے کے لیے جو رمضان کی قدر نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا. رمضان آتا ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی، اور اس بد دعا پر نبیوں رسولوں پیغمبروں کے سردار نے آمین کہی ہے. اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ اللہ ہمیں فکر کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ آپ ساتھیوں سے گزارش کر دوں. وہ گزارش یہ ہے ابھی کچھ دن رمضان سے باقی ہیں، آپ نے جو جو ضروری کام کرنے ہیں وہ رمضان سے پہلے کر لیں. خاص طور پر رمضان میں جو راشن، جو ضروریات زندگی جن کو ہم سٹور کر سکتے ہیں، خراب نہیں ہوتی، تو ان کو لے کر پہلے رکھ لیں تاکہ روزے کے ساتھ پھر یہ ٹینشن نہ ہو میں نے فلاں چیز بھی لینی ہے، فلاں چیز بھی لینی ہے، بازار بھی جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے. بلکہ عید کی شاپنگ بھی ابھی کر لیں تاکہ آخری جو قیمتی دن ہوں گے وہ بازاروں میں نہ گزریں، وہ اللہ کے گھر میں گزریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک اور خوشی کی بات ہے، انشاءاللہ اس سال ہماری مسجد میں الحمدللہ ایک بہترین عربی لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے قاری صاحب جو یہاں بچوں کو حفظ اور ناظرہ پڑھاتے ہیں، انشاءاللہ نماز تراویح کی امامت وہ کروائیں گے. اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں جو اس میں منزل بیان پڑھی جائے گی، تلاوت کی جائے گی پورا سپارہ، اس کا مختصر ٹائم میں خلاصہ بیان کیا جائے گا جو بہت چند منٹ کے اوپر مشتمل ہوگا کہ پڑھنے کا، سننے کا مزہ آئے گا اور پتہ چلے گا کہ تراویح میں ہمیں کیا سنایا جا رہا ہے اور ہم کیا سن رہے ہیں. انشاءاللہ اس سال نماز تراویح کے ساتھ
تراویح میں پڑھی جانے والی منزل کا مختصر ترجمہ، مفہوم اور خلاصہ بھی بیان کیا جائے گا۔ آپ ساتھی خود بھی تشریف لائیں اور دوسرے دوست احباب تک بھی یہ میسج پہنچا دیں۔ جزاکم اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔